اللہ رب العالمین دا قرآن مالک دا قرآن پہلا سپارہ مالک اعلان فرمانے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات دے لوگوں اگر تسی ایمان میں ہونا چاہتے ہو پھر میرے نبی دے صحابہ دی طرح ایمان لے آؤ۔ اللہ جی کیویں دا ایمان انہاں دا فرمایا دیکھیا نہیں تسی میرے نبی دے بلال نو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ویکھیا نہیں جے تسی فہیرہ بن عامر نو ویکھیا نہیں جے تسی جناب سمیہ نو ویکھیا نہیں جے آل یاسر نو ویکھیا نہیں جے انہاں دے بوڑھے باپ نو اللہ اکبر اللہ یاسر بوڑھا ہے کمر جھکی ہوئی ہے اج کافراں نے اتنا ماریا ہے کلمہ پڑھتے دی وجہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دی وجہ تو کافراں نے اتنا ماریا ہے کہ کافراں نے زبان وچوں کلمات کلوا دیتے نے اللہ اکبر بوڑھا یاسر نالے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کر کے رو رہا ہے نالے کہندا اللہ دے نبی جی میں مجبور ہو گیا سا مینوں اتنا ماریا کافراں نے میری کمر تے پہلے چکی ہوئی ہے میں بوڑھا ہاں کمزور ہاں رزق بھی پورا نہیں خال خوراک بھی پوری نہیں ملتی اللہ دے نبی جی کمزوری دی وجہ دے نال میں مار چل نہیں سکیا تے میری زبان وچوں کلمہ کفر نکل چکیا ہے میرا رب فرماندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی نو کہہ دیو کوئی بات نہیں اسی دلاں نو چاک چاک کر کے دیکھدے ہاں تہاڈے دلاں دے اندر تقوی طہارت تو علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں اس واسطے رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب اگر انہاں دی زبان وچوں کوئی کلمہ اس طرح دا نکل بھی چکے ہے میں اللہ نے عرشاں کو اعلان کر دیتا ہے کائنات دے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ایمان قبول کرنا جے ایویں دا ایمان قبول کرو جویں دا ایمان جناب بلال نے قبول کیتا ہے بلال کیویں دا ایمان لے کر کے آئے او بھیا ماردا پیا ہے او بھیا مار کر کے تھک جاندا تے پھر بھی پوچھدا ہے بلال دس دے صحیح نا تو کنوں مندا ہے بلال کہندے او بھیا تینوں شک نہ رہے اس بات دا میں ہن بھی گواہی دینا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اور مولا ترجمہ فرما دے رہے جنا چاہنا ہے ظلم کمال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا جو لگدا ہی دور لگا ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں جو ہندائی جو لگدا ہی دور لگا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا اللہ اکبر جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق جا رہے ہیں آقا فرماتے ہیں ابو بکر آج میں بلال رو اتنی مار پیندی دیکھی ہے میرے ابو بکر جے تیرے کو اللہ نے پیسہ دیتا ہے اللہ نے دولت دیتی ہے جو کاروباری آدمی ہے اللہ اکبر جناب بلال دی آزادی دے متعلق کوئی سوچو نا جناب بلال نو رہا کروانا چاہیے امیہ دی ویلی وچوں اللہ اکبر جناب ابو بکر جا رہے ہیں مار میں رہی ہے جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال ذرا یار آواز ہی آہستہ کر لے اللہ اکبر جناب بلال فرماتے ہیں ابو بکر یہ آواز آہستہ نہیں ہو سکتی جیویں کافر سوٹے مار دے رہے اویں بلال کی آواز اونچی آتی ہے اس واسطے رب دا قرآن کہتا ہے قربان صدقے جاواں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
قربان صدقے جاوا رب العالمین انہاں دیاں تعریفاں بیان فرما رہے نے اللہ انہاں دی صفات بیان فرما رہے نے تقریب صحابہ و اہل بیت عنوان تے اج دا درس مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس نے رکھے ہے ساتھیو باپ ذرا سننا رب العالمین بار بار ایک جگہ تے نہیں کسی جگہ تے رب العالمین فرما دے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کاردار ہویا میدان بدر سجیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جناب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا میرا باپ سامنے تلوار لے کے کھڑے ہے جناب ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے کیوں کفر دی ہمارے دے اندر آئے تینوں پتہ نہیں میں محمد دا ساتھی اللہ اکبر سامنے باپ تلوار لے کر کے آ گیا ہے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریز نہیں کیتا ایک دفعہ دی بات ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے جس سامنے کھڑا ہے اللہ اکبر کہنے لگا بازی ایک مقام اس طرح دا بھی آیا میدان بدر کے اندر تسی میری تلوار سے تھلے 3 دفعہ آئے سو میں 3 دفعہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا جناب ابو بکر فرمان لگے میرے بیٹے اور میرے پتر میری ایک وری بھی نظر میرے تے پہ جاتی کہ جب میں اشارہ بھی مل جاتا کہ میرا پتر محمد مقابلے جایا ہے کفر کی حمایت اندر آیا ہے تو تے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا سی میرے کو بچ نہ سکتو اللہ اکبر اللہ اللہ قربان صدقے جاوا سورۃ المجادلہ رب العالمین دا قرآن 28واں سپارہ میرا اللہ اس مقام تے نہ ساری چیزاں نو دیکھ کر کے اللہ فرماتے نے محبوب اولئک حزب اللہ محبوبہ تیری جماعت نہیں بلکہ اللہ کی جماعت ہے یہ ایسے پیارے لوگ نے انہاں دا ایمان انہاں دا تقوی انہاں دی طاعت اللہ اکبر اللہ اللہ اور اسی واسطے نہ انہوں نے مال دین تو گریز کیتا نہ انہوں نے اپنی جانا پیش کرن تو گریز کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں صدقے جاواں اور دیکھو کیسا سمائے کیسا ماحول ہے کیسی بات ہے اللہ اکبر نبی شادی ہوئی ہے راتاں گزر رہی ہیں دن گزر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیتا ہے اعلان نبوت دی زبان وچ اعلان سن کر کے منادی کرنے والا منادی کر رہے ہے کہنا مجاہدین اسلام واسطے ضرورتاں پیش ہو گئی اسلام واسطے تہاڈیاں ضرورتاں پہ گئیاں نے آؤ میدان کارزار لگن لگا ہے اللہ دے رسول نے بلایا تیر و تفنگ تلواراں لے کر کے اپنے زرہ پہن کر کے جہادی سامان لے کر کے حاضریاں لوا لو سبقتاں لے لو جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کرن دا موقع نہیں ملیا اللہ اکبر اللہ اللہ ایسا موقع ہی نہیں بنیا کہ وقت ہی نہیں ملیا اپنی تلوار اٹھائی میدان کارزار دے اندر گزر گئے پہلی کہتا سیرت کی کتاباں گوانے اللہ اکبر اللہ اللہ تے میدان دے اندر اتر دیا سال کافرانو قتل کر دیا اللہ نے آج موت دا وقت لکھ چکیا سی اللہ نے آج ایسے مقام دیتے رہے اللہ نے شہادت بھی موت عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو کون کون بندہ میدان کارزار کے اندر شہید ہوئے اللہ دے رسول جناب حنظلہ بھی شہید رہے اللہ اکبر نبوت دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے فرشتے گزر دے بے بہنے اللہ دے فرشتے تہارنا کروا رہے ہیں جناب حنظلہ دیاں اور لوگوں اے مقام اہمیت نہیں مل جاندے کہ رب العالمین انہاں دے واسطے فرما دے وے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم
آمنتم به فقد اهتدوا لوگ تسی ایمان قبول کرنا ہے تو میرے محبوب دے ساتھیاں جیسا ایمان لے کر کے آؤ اللہ اکبر مولا فرما دے رہے انہوں نے دنیا لے جانا نالے مال دیتے رہے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے رہے اب سینوں بیک لو زرانی سی دولیا بالدے انگارے آتے اولی نی سی بولیا کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے رہے انہاں دنیا لے جانا نالے مال دیتے رہے قرآن کی دے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ معمولی صحابہ نہیں انہوں دا شان معمولی نہیں انہوں دی عظمتہ معمولی نہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نو دو دفعہ معراج ہوئے ہے ایک دفعہ بنفس نبی سے ایک دفعہ خواب دے اندر ہے اور نبی دا خواب بھی وہی ہویا کرتا ہے نبی دا خواب بھی وہی ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں رات اللہ دی جنت دی سیر کر رہا سا تے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دے دیا آیا اللہ فرماتے نے فرمایا عمر میں جا رہا سا ایک محل ویکھیا بڑا خوبصورت تے میں جبریل نو پوچھیا میں کہا جبریل یہ محل کس شخصیت ہے یہ اللہ کس کو نصیب کرے گا تے جناب جبریل فرماتے ہیں اللہ دے رسول اے تہاڈی مراد تہاڈیاں دعاواں دے نتیجے اندر آنے والے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے یہ انہاں دا محل ہے فرمایا عمر میں تیرے مقام نو تیرے مکان نو تیرے محل نو اندر جا کے چاند کے ویکھنا چاہیا لیکن سامنے ایک عورت وضو کر رہی سی حور اللہ دی جنت دی حور نظر آئی ہے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی میں تیرا مال سارا ویکھیا نہیں لیکن باہروں دی خوبصورتی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی میرے بھائیو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے رسول کیا میں تہاڈے تو بھی غیرت کردا اللہ دے رسول تسی ویکھ آؤندے مطلب یہی سی نا یا رسول اللہ تہانوں کیڑی رکاوٹ تہاڈا اپنا گھر سی ایسا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر ایسا پیارا محل آقا علیہ السلام نے ایک اشارہ کر دیا فرمایا میرے صحابہ آج کون ہے جن نے کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے ہے آج کون ہے جن نے روزہ رکھے ہے آج کون ہے جس بندے نے میت دا جنازہ پڑھیا ہے آج کون ہے جن نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے آقا علیہ السلام نے سارے سوال کرن دے نال ایک ہاتھ اٹھدا ہے بار بار ہاتھ اٹھدا ہے بار بار ہاتھ اٹھدا ہے آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا فرمایا کون ہے جن نے کسی یتیم نال شفقت دے انداز استعمال کیتے اور ہاتھ دوبارہ اٹھدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و صفا والی زبان مبارکہ جو اعلان ہے جانتے ہو اے کون کیڑی زبان مبارک ہے جن واسطے رب قسمہ کھا کے فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ਉਹਦੇ ਲਬਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਆਲਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਆਇਆ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਆਇਆ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت دا دن ہوئے گا ابو بکر کوئی نماز والے دروازے دی باب الصلاۃ دے وچ دی جنت رو جائے گا کوئی باب الریان دے وچ دی جنت رو جائے گا کوئی کسی دروازے دے وچ دی جنت رو جائے گا جنت دے 8 دروازے ایسے خوش نصیب دے واسطے اعلان کرن گے آوازاں آن گیاں جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں ہر دروازہ آواز دے گا ساڈیاں خوش قسمتیاں جناب ابو بکر ساڈے وچ دی گزرو ابو بکر تینوں مبارکاں نے جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں تینوں اللہ آوازاں دروائے گا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرض الموت دے وقت قریب المرض دے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جا رہے ہیں آخری نماز مسجد کے اندر پڑھائی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آؤ کون جنہیں میرے کو بدلا لینا میرے کو بدلا لے لو میں دنیا سے تھوڑے بدلے چکانا چاہتا ہوں سب لوگوں نے اپنی اپنی بات کی تھی ہوتے کیسا بھی بندہ اٹھ کے گھر کے کھڑا ہویا کہنے لگا اللہ کے رسول میں میدان کارزات کے اندر تسی سبا درست فرما رہے سو میری کمر کے اندر تسی چھڑی ماری سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تھوڑے کو بدلا لینا چاہتا ہوں اصحاب رسول نے نیچے بٹھام دیا کوشش کی دیا بیٹھے سیاح تو کس موقع دے باتاں کر رہے ہیں کیڑی بات سی جڑی تیرے نال ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ میرے پیارے ساتھی آ میرے کو بدلا لے کہنے لگا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تسی میری کمر تے چھڑی ماری سی میری کمر ننگی سی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر کو کرتا اٹھایا انہیں جا کر کے مورے نبوت کا بوسہ دیتا ہے کہنے لگا اللہ دے رسول میرے دل کی حسرت سی میں نے وہ سارا ایک بہانہ لگایا سی قربان صدقے جاواں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا اللہ تو گواہ ہوئی یا اللہ میں سارے دے بدلے چکا چکیا ہوں لیکن ابو بکر دے احسانات نے میں محمد کی کمر دوری کر دیتی ہے آقا میرے دے اتنے احسان نے یا اللہ میرے دے اتنے احسان نے اللہ ابو بکر دے احسانات دا بدلہ تو قیامت والے دن ادا کر دے رہی اللہ اکبر میں قربان صدقے جاؤں ایسا شان اور مقام میں دوستو بات دسنا چاہتا ہوں نبی دے صحابہ نے نہ مال پیش کرن تو گریز کیتا ہے نہ جانا پیش کرن تو گریز کیتا پھر اس واسطے رب دا قرآن کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی تے او اللہ تے راضی اعد اللہ لہم مغفرتن دوسرا مقام اعد اللہ لہم مغفرتن واجرا عظیما اللہ نے انہاں دے واسطے مغفرت کا بھی اعلان کیتا ہے اجر عظیم کا بھی اعلان کیتا اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون کہ اللہ انہاں دے بارے فرما رہے ہیں اولئک هم المهتدون اور کامیاب ہدایت یافتہ مغفرت والا گروہ اس واسطے میرے بھائیوں انہاں دے ایمان کی بات کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے اگر تسی ایمان قبول کرنا ہے میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان قبول کرو اللہ سانو اپنا ایمان انہاں جیسا بناؤن کی توفیق عطا فرمائے اپنے اعمال کی درستگی جس طرح انہوں نے اپنی زندگی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈالیا سی اللہ سانو بھی ہوئے دی اپنی زندگیاں نو بنانے دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین ولکل جمیع المؤمنین والمؤمنات